اس حد تک ان میں قوت ہے۔ آج تک ایک مغربی ملک نے بھی پاکستان کو پوری سنجیدگی اور پوری قوت کے ساتھ یہ پیغام نہیں دیا کہ ہم اس بات کو برداشت نہیں کریں گے تم ظلم میں حد سے بڑھتے چلے جا رہے ہو۔ اگر دیا ہوتا تو جس قسم کا وہ ہم جانتے ہیں وہاں کا حال ہے بیچاروں تیسری دنیا کے ملکوں کا، وہ تو فوراً اپنے پچھلے کیے ہوئے پر تھوکتے اور توبہ کرتے اور اپنے حالات کو بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل کرتے۔ ان کی نظریں تو ان آقاؤں کو خوش کرنے پر لگی ہوئی ہیں۔ ہمارا ملک ہے، قابل شرم بات ہے، امر واقعہ یہ ہے کہ کہتے ہوئے بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے، لیکن واقعہ یہی ہے، اسے تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ 11 سال کی بے انتہا منظم مربوط کوششوں کے باوجود عالمی سیاست میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی، اور آزاد دنیا کے سیاستدانوں نے آپ کے معاملے کو ادنا سی سنجیدگی سے بھی نہیں لیا۔ لیکن اگر روس میں ایک یہودی کا حق مارا جائے، ایک سائنسدان کو اس کی آزادی سے محروم کر دیا جائے، تو ساری مغربی دنیا میں شور قیامت برپا ہو جاتا ہے۔ اس قدر شدت کے ساتھ روس کو مذموم کیا جاتا ہے، متہم کیا جاتا ہے کہ آئندہ ایسی باتیں کرنے سے روس کو دوہری چوہری بعض دفعہ 20 گنی زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور بہت سے ایسے ایک انفرادی صورت میں ایک قیدی ایسے ہیں جن کو ان کے دباؤ نے آزاد کروا دیا۔ لیکن کتنے احمدی قیدی ہیں، ایک احمدی قیدی بتائیں جن کو مغربی طاقتوں کے دباؤ نے آزاد کروایا ہو؟ ایک بھی نہیں ہے۔ جب یہ پاکستان کے حالات تبدیل ہوئے اور بظاہر جمہوریت کا سورج بلند ہوا، تو اس کے آثار کو دیکھتے ہوئے صدر پاکستان نے تمام ان موت کے قیدیوں کی سزا معاف کر دی جن کو مارشل لا نے موت کی سزا سنائی تھی۔ یہ کوئی انسانی ہمدردی کا واقعہ نہیں تھا، یہ ایک سیاسی چال تھی۔ ان کا خیال تھا کہ پیپل پارٹی نے آ کے اگر مارشل لا کے قیدیوں کی سزائیں معاف کی تو سارا سیرا ان کی طرف چلا جائے گا اور یہ ملک میں حرج لذیذ ہو جائیں گے، تو کیوں نہ ہم ان کے آنے سے پہلے یہ اقدام کر لیں۔ لیکن ایک استثناء رکھا، وہ 4 قیدی جو واقعتاً معصوم تھے، جن کو محض مذہب کی دشمنی کے نتیجے میں موت کی سزا سنائی گئی تھی، اس حکم میں ان کو مستثنیٰ کر دیا گیا اور اس بخشش کا فیض ان تک نہیں پہنچا۔ کہاں تھے وہ مغربی آزادی کے علمبردار ممالک جب انہوں نے یہ دیکھا؟ کیوں اس وقت اس بات پر شور نہ مچایا؟ کیونکہ ایسا واقعہ تھا جو بڑی کراہت کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش ہو رہا تھا کہ سارے قیدیوں کو جو واقعتاً مجرم ہیں، جو قاتل ہیں، جو زانی ہیں، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنی ہوس پورا کرنے کی خاطر مظالم کیے اور پھر ان کو قتل کر دیا، ان سب کی سزائیں تو انہیں معاف کر دی اگر وہ مارشل لا نے جاری کی تھی۔ لیکن 4 احمدی قیدیوں کو تو معاف نہیں کر سکے جن کا کوئی قصور نہیں تھا۔ بعد میں جو واقعہ ہوا ہے وہ اس طرح ہوا کہ پھر پیپل پارٹی کے پاس سوائے اس کے چارہ نہیں رہا کہ اچھا اگر مارشل لا کے موت کے سزا پانے والے معاف نہیں ہوتے تو باقی سب کو معاف کر دیا جائے، اور اس عام معافی میں ان 4 کو بھی اللہ تعالیٰ نے نجات بخشی۔ بس یہ خدا تعالیٰ کی غیر معمولی مدد تھی، کسی غیر ملکی سیاسی دباؤ کا نتیجہ نہیں تھا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک رستہ تو وہ ہے جو میں آخر پر ابھی ذکر کروں گا، اور ایک یہ ہے کہ اس پالیسی کو تبدیل کر کے ہمیں لازماً عوام الناس تک پہنچنا ہوگا۔ آج کی سیاست اپنے ملکوں میں کمزور بھی ہے، اور عوام الناس کی مرضی کے خلاف آج کا سیاستدان کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ آپ اگر ان سے درخواست کریں گے یا انسانی ہمدردی کے نام پر کچھ دردناک واقعات ان کے سامنے لا کر پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی کوشش کریں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ان کو یہ خطرہ ہو کہ ہمارے اپنی کانسٹیچوئنسیز میں
ہمارے اپنے حلقہ انتخاب میں عوامی دباؤ اس بات کے خلاف بڑھ رہا ہے اور اس کا اثر ان کے ووٹوں پر پڑے گا، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا وہ انکار نہیں کر سکتے۔ اور اب تک ہم نے ان آزاد ممالک کے عوام تک براہ راست بات پہنچانے کی ویسی کوشش نہیں کی جیسے کہ حق تھا۔ اس لیے آج کے بعد سے میں نے منصوبہ بنایا ہے اور میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ اس کو پر عمل درآمد کرنے کے سلسلے میں آپ پورا تعاون کریں گے جیسے ہمیشہ کرتے ہیں، اور مجھے کوئی شکوہ نہیں۔ اس کے نتیجے میں امریکہ میں بھی اور مغربی یورپ کے ممالک میں بھی اور دیگر مغربی ممالک میں بھی اور مشرقی ممالک میں بھی اس قوت کے ساتھ ہم نے اس آواز کو بلند کرنا ہے کہ سیاستدانوں تک اس کی بازگشت براہ راست ہمارے ذریعے نہیں بلکہ اپنے ووٹروں کے ذریعے پہنچنی شروع ہو جائے۔ وہ اخلاقی دباؤ ڈالنا شروع کریں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور ہمارا ملک آزادی کا علمبردار ہے، انسانی حقوق کی حفاظت کا علمبردار ہے، اس لیے ہم یہ بدنامی مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ تو کوشش اور جد و جہد ہے، ہم تو جاری رکھیں گے، ہم تو دبنے والی قوم نہیں ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن کی تخلیق میں ناکامی کا خمیر ہو۔ کوئی دنیا کی طاقت احمدیت کا سر نہیں جھکا سکتی، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ ہر قربانی کے لیے ہم تیار ہیں، خدا کی تقدیر جو ہم سے چاہتی ہے ہم اس کے سامنے سر تسلیم ہم کریں گے، لیکن غیر کے سامنے کبھی نہیں کریں گے۔